سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اتنا منافع ہے کہ بندہ اپنا گھر چلا سکے؟ راتوں رات امیر ہو سکتے ہیں، نہ راتوں رات غریب ہو سکتے ہیں. دوسرے کاروبار سے کچھ بہتر آپ اس میں ارننگ کر سکتے ہیں. السلام علیکم، وائس نیوز میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ زریز چودھری. ناظرین، مختلف ٹریڈنگ اپلیکیشن سے تو ہم پہلے ہی واقف ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کئی لوگ اس سے مستفید ہو کر ترقی کی راہ پر گامزن ہوئے اور کچھ لوگوں نے تو اپنا سب کچھ ہی اس پر کھو دیا. تو ناظرین، آج ہم جہاں زیب صاحب کے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے 8 سال سے اس فیلڈ میں، اس کاروبار میں ان کا تجربہ ہے اور 2014 سے انہوں نے یہ کاروبار شروع کیا کرپٹو کرنسی کا. تو ناظرین، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس کاروبار میں کتنی صداقت ہے اور انہوں نے اس کاروبار سے کتنی مفادات حاصل کی. تو آئیے ہمارے ساتھ. السلام علیکم سر. جی سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر، یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کاروبار کب سٹارٹ کیا؟ یہ میں نے 2014 میں تقریباً 8 سال پہلے، لیکن تب کرپٹو سے نہیں سٹارٹ لیا تھا. تب پاکستانی اسٹاک ایکسچینج جو ہے، یہاں کے شیئرز جو ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے وہاں سے سٹارٹ کیا، اور اس کے بعد فوریکس ٹریڈنگ میں بھی، اور اب ایک کہہ لیں کہ 2-3 سال کے عرصے سے کرپٹو ٹریڈنگ میں. کرپٹو کرنسی پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان کے اندر بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے اور ہماری جتنی ینگ جنریشن اس کے اندر کھیل رہی ہے اور اس کو کاروبار بنا لیا انہوں نے اپنا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر اتنا منافع ہے کہ بندہ اپنا گھر چلا سکے اور کسی کاروبار کی ضرورت نہ ہو؟ دیکھیں، اگر اور کسی کاروبار کو بالکل سائڈ پہ رکھ کر کے اس کو پراپر کاروبار کی طرح کریں گے، اس کو سیکھیں گے، کم از کم 1-2 سال اس کے اندر لگائیں گے، سیکھیں گے، پریکٹس کریں گے، اس کے بعد اس کو پراپر ٹائم دے کے، مطلب روز اگر آپ ڈیلی جیسے دوسرا کاروبار کرتے ہیں اس طرح کریں گے تو پھر آپ کو کسی اور کاروبار کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس سے اچھا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کاروبار کے بارے میں بھی بتائیں، ہمارے ویورز کو کچھ کرپٹو کرنسی کے بارے میں بھی بتائیں کہ اس کے اندر کیسے کام کیا جاتا ہے. اوورآل تو جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں اس میں ایک تو اسٹاک ایکسچینج ہے اور دوسرا فوریکس ٹریڈنگ ہے. لوکل سٹاکس میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل کی بہت سی ایپس ہیں، آپ جو ڈفرینٹ کمپنیز ہیں امریکہ کی، جیسے فیس بک وغیرہ، ٹیسلا، آپ ان کے شیئرز خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں. لیکن جو کرپٹو ہے وہ عام وہ پاکستانی جن کے پاس سرمایہ کم ہے اور ان کو زیادہ ارننگ چاہیے، انہوں نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے، اس کے لیے کرپٹو اس لیے بہتر ہے کہ مارکیٹ کے اندر فلیکچوئلٹی جو ہے وہ زیادہ ہے، ولٹیلٹی جسے کہہ سکتے ہیں زیادہ ہے. تو جب زیادہ مارکیٹ اوپر نیچے موو کرتی ہے سپیڈ کے ساتھ، تو اس میں سے آپ اپنی چھوٹی چھوٹی مزدوری ارن کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں. اس کام میں کتنی صداقت ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کام کر کے کچھ لوگ بہت ہی زیادہ راتوں رات امیر بھی ہوئے ہیں اور کچھ لوگ بالکل ہی سڑک پہ آ گئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ٹھیک ہے یا اس کو پہلے پڑھ کے اور سمجھ کے کرنا چاہیے یا اس کے لیے کسی ایکسپیرینسڈ بندے کی بھی ضرورت ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اس میں جو راتوں رات امیر ہونا یا راتوں رات غریب ہونا ہے نا، یہ وہ ایک جوئے کی سینس میں جو بغیر سمجھے کام کو بغیر سیکھے کر رہے ہیں، اس میں آپ امیر بھی ہو سکتے ہیں، غریب بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کام کو سیکھتے ہیں، پراپر اس کی کورسز لیتے ہیں، اس کے بعد اس کی پریکٹس کرتے ہیں، پھر وہ جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں، جو اسٹریٹجیز ہیں، ان کو پراپر فالو کرتے ہیں، پھر نہ آپ راتوں رات امیر ہو سکتے ہیں، نہ راتوں رات غریب ہو سکتے ہیں. باقی دوسرے کاروبار سے کچھ بہتر آپ اس میں ارننگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پچھلے دنوں حکومت پاکستان کی جانب سے یہ خبر آئی تھی کہ کرپٹو پاکستان کے اندر بین ہونے جا رہی ہے. چونکہ ہم دیکھیں کہ انڈیا کے اندر باقاعدہ لیگل طریقے سے اس کا آغاز کیا گیا، اس طرح پاکستان کے اندر اس کے اندر امپلیمنٹیشنز نہیں ہیں. تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس پہ پچھلے کچھ عرصہ سے، جیسے جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں فواد چودھری صاحب نے کافی کام کیا. وہ مطلب اس کو وہ لیتے تھے کہ اس کو ہم ریگولرائزڈ کریں ملک کے اندر، کیونکہ اس میں ٹیکس آپ بچا سکتے ہیں. گورنمنٹ اس میں ٹیکس لے سکتی ہے لوگوں سے. انڈیا میں میرا خیال ہے 30% کے قریب وہ گورنمنٹ لے رہی ہے، اس کا ملک کو فائدہ ہے. لیکن یہاں پر جو اب جیسے ریسنٹلی الیکشن میں جو خرید و فروخت ہوئی سینیٹرز کی، اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو پیمنٹس بٹ کوائن کے ذریعے کی گئیں، کرپٹو کے ذریعے کی گئیں. تو شاید وہ کچھ لوگ ہیں، کچھ جسے کہتے ہیں سمگلنگ کے کاروبار میں ہیں، وہ ہیں جو ہماری اشرافیہ اوپر بیٹھے ہیں، وہ ان کا لین دین زیادہ تر اس میں ہے. وہ کبھی نہیں چاہتے کہ اس کو ریگولرائز کیا جائے. اس پہ اگر ٹیکس لگے گا تو وہ ساری پیمنٹس جو باہر آ رہی ہیں جا رہی ہیں کرپٹو کے ذریعے سے، وہ ساری پھر ایک ریکارڈ پہ آ جائیں گے. تو ان کا ایشو ہے. ویسے یہ ہونا چاہیے. اسمگلنگ اس میں کیسے ممکن ہے؟ پیمنٹس جو بھی غیر قانونی کام ہیں، خرید و فروخت ہیں، ان کی جو پیمنٹس ہیں وہ ساری دنیا میں کرپٹو کے اوپر چلتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اب ریسنٹلی ایک ہیکر والا بڑا مشہور ہوا، اس نے کہا میں آڈیوز لیک کروں گا. جی لیکن وہ بھی بٹ کوائن ڈیمانڈ کر رہا تھا. ٹھیک. سر، یہ بتائیے گا کہ اس بائنانس کے اندر، کرپٹو کے اندر 2 چیزیں بہت زیادہ فیمس ہیں، ایک تو سپورٹ اور دوسرا فیوچر. اس میں کیا فرق ہے
اور اس میں کیسے کاروبار کیا جاتا ہے یہ ہمارے ویورز کو بتائیں. اچھا، جو اس میں اسپاٹ ٹریڈنگ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جتنی پیمنٹ کر رہے ہیں اس کے بدلے میں اتنی ہی آپ کوئی بھی چیز ہے، کوائن ہے، کچھ وہ آپ خرید رہے ہیں اور اس کو آپ سیل کریں گے جتنا اس کے اوپر پروفٹ ہوگا. جبکہ فیوچرز میں جو بائنانس ہے یا ڈفرینٹ جتنی بھی، اور بائنانس تو ایک ایکسچینج ہے نا، جتنی بھی ایکسچینجز ہیں وہ فیوچرز کے اندر آپ کو لیوریج دے رہی ہوتی ہیں. مطلب کہ اگر آپ نے $10 انویسٹ کیے ہیں کسی چیز میں اور آپ نے 10x کی لیوریج لی ہے، فیوچرز میں یہ ہوتا ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی طرف سے $10 انویسٹ کیے ہیں، جبکہ وہ چیز جو آپ نے پرچیز کی ہے وہ $100 کی پرچیز ہوئی ہے. جو $90 ہیں وہ ایکسچینج آپ کو دے رہی ہے، وہ اس کا آپ سے کمیشن لیتی ہے. تو اس کو کمیشن کہیں، اور یا اگر کچھ اس کو انٹرسٹ یا سود کہتے ہیں تو وہ پھر لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہے. اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، ان کا ایک کمیشن ہے اس میں یا سروس فیس ہے، وہ پھر اس کو جائز بھی سمجھ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر، یہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ میں پچھلے 6 منتھ سے دیکھ رہا ہوں کہ مارکیٹ کو ڈمپ آیا ہوا ہے اور مارکیٹ ڈاؤن ہے، تو پچھلے 6 مہینے سے اس کا مطلب کوئی ٹریڈنگ نہیں ہو سکی؟ دیکھیں، جو ڈمپ ہے نا، یہ بھی عام جو لوگ جو بغیر سیکھے یا نئے ہیں ان کی نظر میں یہ ڈمپ ہے. لیکن اگر حقیقت دیکھا جائے، ایک تو اس میں یہ بھی چانس ہے کہ یہ دوبارہ پھر سے BTC 1 لاکھ کو ٹچ کر دے. لیکن اگر نہ بھی کرے، آپ یہ دیکھیں BTC فی الحال 20,000 کی رینج میں چل رہا ہے. اگر یہ کم ہو کر $1 پہ بھی آ جاتا ہے، اس کو بھی ہم ڈمپ نہیں کہہ سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنا وہ نیچے آئے گی یہ کرپٹو، لیکن جس بندے نے ہائی ریٹ کے اوپر خریداری کی ہو اور مارکیٹ کو ڈمپ آ جائے اور وہ $1 یا $2 جیسے آپ نے کہا کہ وہ مارکیٹ کی ویلیو یا بٹ کوائن کی ویلیو اس پہ آ جاتی ہے، تو اس بندے کو تو منافع نہیں ہوگا، اس کا تو کاروبار ڈوب جائے گا. دیکھیں، اس میں منافع لینا بھی تو سیکھنا پڑتا ہے نا. اگر ایک نے 19,000 میں لیا ہے تو جب 20-21,000 ہوا ہے تو اس کو سمجھ ہونی چاہیے وہ وہاں پہ سیل کرے گا. جو نئے لوگ ہیں جو لے کے سمجھیں گے کہ ہمیں چھوڑ دیا ہے، وہ کل کو ایک دم سے دیکھیں گے یار مارکیٹ صبح ادھر تھی رات ادھر تھی. اس میں ایک آپشن ہے اسٹاپ لاس کا، وہ تھوڑا سا بھی جس نے بیسک سیکھی ہوگی وہ امپلیمنٹ کرنا چاہے اسٹاپ لاس امپلیمنٹ کر دے. مارکیٹ وہ سویا بھی ہوا ہے شخص، مارکیٹ تھوڑی سی نیچے آئے گی، اسٹاپ لاس ہٹ ہوگا، وہ مارکیٹ سے باہر آ جائے گا. مطلب اسٹاپ لاس کے ذریعے آپ کو نقصان کم ہوتا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا میں کتنا بیئر کرنا ہے، کہ میں نے اس میں $100 انویسٹ کیے ہیں، اگر یہ 99 پہ آتا ہے میں نے $1 بیئر کرنا ہے، اور میں سو رہا ہوں جاگ رہا ہوں کہیں ہے، یہ میری ٹریڈ کلوز ہو جائے گی. سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے جو کہ ہماری یوتھ جاننا چاہتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے اندازہ ہو کہ مارکیٹ کی ویلیو اب گرنے والی ہے یا اوپر جانے والی ہے؟ یہ تو سیکھنے پہ ہے، اب 2 جملوں میں تو نہیں بتایا جا سکتا نا ایک انٹرویو. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں آپ اس چیز کو. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز یوز ہو رہی ہیں، ڈفرینٹ انڈیکیٹرز یوز ہو رہے ہیں. وہ لوگ اپنی مرضی سے کسی نے یوٹیوب سے سیکھا، کوئی انڈیکیٹرز پہ کام کر رہا ہے، کوئی اسٹریٹجیز پہ کر رہا ہے، کوئی تکوں پہ کر رہا ہے، کوئی جوئے پہ کر رہا ہے. اس میں جو سب سے زیادہ اتھینٹک ہے یا جو سب سے زیادہ ٹریڈرز جو پروفیشنل ہیں وہ یوز کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے مارکیٹ اسٹرکچر. تو اس پہ یا پرائس ایکشن، ان پہ کام کرنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے کم از کم 2 سے 4 ماہ، پھر تھوڑی پریکٹس کر کے پھر سٹارٹ کریں تو آئیڈیا ہو جاتا ہے. ایک پرسنل کوسچن آپ سے کروں گا، آپ کا اس کے علاوہ بھی کوئی اور کاروبار ہے اور آپ نے اب تک کتنا منافع حاصل کیا؟ نہیں، اس کے علاوہ کاروبار نہیں ہے، اور منافع ٹھیک ہے الحمدللہ. مطلب جو ایکسپینسز ہیں وہ بھی مینیج ہو رہے ہیں، بلکہ اور جن کو سکھایا ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اپنی فیملیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ باقاعدہ کلاسز بھی دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ ہاں جی، کلاسز. ٹھیک. اس میں کلاسز بھی ہوتی ہیں، وہ 45 ڈیز کا ایک کورس کرنے کے بعد، اس کے بعد بھی مینٹورشپ ہے، گروپ میں وہ ایڈ ہوتے ہیں، ایک گروپ ٹریڈنگ کا ماحول ہوتا ہے، اس میں مل کے کام کرتے ہیں. مطلب جب تک وہ چاہیں کام کرنا ان کو گائیڈنس ملتی رہتی ہے. ان کلاسز کے بارے میں بتائیں کہ آپ کی کتنی فیس ہے تاکہ آپ کے پاس ویورز دیکھ کے آئیں اور اسٹوڈنٹس آپ کے پاس بڑھیں. اچھا، اس میں فیس اگر انٹرنیشنل دیکھا جائے جیسے یوڈیمی وغیرہ پہ کورسز ہیں وہ تو کافی ایکسپینسز ہوتے ہیں، جبکہ پاکستان کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ میری تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. یہاں پہ کچھ گروپس ہیں وہاں پہ $10 بھی ہے، $20 بھی ہے. میری جو ہے وہ $50 ہے. اس کو آپ زیادہ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کم بھی نہیں ہے مارکیٹ کے اندر جو پاکستان میں چل رہا ہے. لیکن اس میں فرق یہ ضرور ہوگا کہ میں جو جیسے باقی گروپس ہیں، کسی نے 6 ماہ پہلے کچھ کلپس دیکھے، سیکھا اور گروپ بنا کے لوگوں کو سکھانا شروع کر دیا. میں اپنے 8 سال کے ایکسپیرینس سے شروع کے لاسز ہیں، اس میں فراڈز ہوئے ہیں، وہ سب کچھ جو دیکھا ہے وہ اس کو ایک نچوڑ کہہ لیں کہ لوگوں کو دینا اور بعد میں مینٹورشپ دینا، ان کے ساتھ چلنا. بائنانس کو آنے والے وقت میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بائنانس ٹو دا مون ہی دیکھ سکتے ہیں اس وقت، تو وہ سب سے اوپر ہی ہے.
ٹھیک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ بہت تیزی سے چل رہا ہے. اور یہ بھی بتائیں کہ یوتھ جو ہے اب نئی وہ اس میں کاروبار کرنا چاہ رہی ہے, اس میں انویسٹمنٹس کرنا چاہ رہی ہے, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یوتھ کو پیغام یہی دینا ہے, اس میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں مختلف ایڈز چل رہے ہوتے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں نے بڑی سی ایک گاڑی دکھائیں گے آپ کو کسی بڑے برانڈ کی, اور وہ کہیں گے یہ ہم نے ٹریڈنگ کر کے حاصل کی ہے, اور میں دکھاتا ہوں کیسے ہوتا ہے. وہ فون پہ دکھاتے ہیں جی ایسے اوپر جا رہا ہے گراف, آپ نے کلک کی اور آپ نے $5000 ارن کر لی. تو ان چیزوں سے بچیں, اس کو سیکھیں پراپر, اس کو ٹائم دیں. کوئی بھی کام ہے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کورس آپ 45 ڈیز کا کر کے بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے. تقریباً 6 ماہ ایٹ لیسٹ پراپر ٹائم دے کے اس کو سیکھیں, سمجھیں, اس پہ محنت کریں, اس کے بعد یہ کام کریں تو پھر بہت اچھا کام ہے, اور سب چیزیں فالو کر کے جو آپ نے سیکھی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کا. جی ناظرین, جیسا کہ ہم نے جہاں زیب صاحب سے بات کی اور ان کا کہنا تھا کہ ہماری یوتھ کو چاہیے کہ اس کاروبار کو آگے بڑھایا جائے اور اس میں انویسٹمنٹ کی جائے, لیکن اس سے پہلے آپ اس کی کلاسز لیں اور کسی ایکسپیرینسڈ بندے کے پاس رہیں جو کہ آپ کو اس کی باقاعدہ کلاسز دے سکے اور سمجھا سکے کہ آخر اس کے اندر کیسے منافع ہوتا ہے اور کیسے نقصان ہوتا ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں آنے والے وقت میں بائنانس بہت زیادہ اوپر جائے گی اور ٹریڈنگ مارکیٹ سے لوگ بہت زیادہ کامیاب بھی ہوں گے, اور یہ بہت ہی منافع بخش کاروبار ہے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان زریس چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.